سود کا ایک پیسہ سود کا کھانے کا گناہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ خود بیٹا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور آج مسلمان کو حرام کھانے پر بڑا مزہ آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھا حلال مال کھاؤ، نیک کام کرو. دونوں جملوں کو جوڑ کر ایک کو شرط ایک کو مشروط بنا کر حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں حلال کھاؤ گے تو نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی، اگر حلال مال نہیں کھاؤ گے تو نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. آج جتنے نیک کام چھوڑ رہے ہیں ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دسترخوان میں حلال بہت کم آ رہا. آقا نے فرمایا حلال کم صحیح اس کے پیچھے لگو. جو آدمی حلال کی کمائی کماتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس حلال خور کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے حلال کمانے والے کو. حرام کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ساتھ اٹھائے گا. اسی لیے کھانے سے پہلے ریسرچ کرنے کا حکم دیا. آقا نے فرمایا من اکل الحلام 40 یوما نور اللہ قلبہ، جو آدمی 40 دن تک حلال کو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ایک نور پیدا کر دیتے ہیں. وَأَجْرَى يَنَابِيَ الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ، اور اس کے دل سے حکمت کی باتیں جاری ہوں گی. 40 دن کھانا انشاءاللہ کوشش کرو گے؟ ارے 40 دن حلال کھانا کا تو کیا کرنا؟ ایک سوال ہے نا، کوئی سی بھی دکان میں حلال ملتا کیا؟ ہاں، مٹھائی ملتی، چاول ملتا، شکر ملتا، حلال کا ملتا. حلال کھانے کے لیے کسی دکان کو نہیں جانا، بلکہ حلال کھانے کے لیے اس وقت تم اپنے آپ سے محنت کرنا. 2 کام کرو حلال کھانے کے واسطے، غور سے سننا. پہلا کام یہ ہے کہ تم خود اپنے بزنس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے. کسی ایک مولانا کو پرسنل مل کر ان سے وعدہ لو کہ مولانا میرے بزنس کرنے کا طریقہ میں تم نہ بولتوں، تمہیں کسی بھی بولو کو صحیح رہا تو مجھے بولو، غلط رہا تو مجھے بولو، بول کر کھلم کھلا اسے جا کر بولو. ہاں وہ ہرگز نہیں کریں گے حضرت. ہمیں کتنے ٹیکنیکا سے اندر بزنس کرنے کی وہ ہم نہ معلوم، اللہ کو بھی معلوم نہیں. بلی ہنکیا موچی تو دنیا اندھیری کو وہ کو سمجھ جاتی کہتے انہیں مجھ لیتی جو ہنکیا. اب ہمیں ہنکیا موچی تو اندھیرا ہوتا نہیں، بلی بھی ویسے ہنکیا مجھ کو کیا سمجھ جاتی کہتے دنیا اندھیری. اس کے واسطے تمہیں گھر کے اندر دودھ پینے کے واسطے ہی تو ہنکیا مجھ لگاتی کہتے کہ تو اندھیرا ہے کون بھی دیکھ رہی نہیں بول کر. ویسا جو ہمیں بزنس میں 19-20 کرتے نا، ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 19-20 کا پتہ صرف منجے معلوم، اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں چھپی. آپ بزنس کرنا مسلمان کو آتا نہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق نے مدینے کے بازار میں ایک بورڈ لگایا تھا، اس بازار میں سوائے عالم کے کوئی بزنس نہ کرے. عمر فاروق نے لگایا تھا بورڈ، عالم کے علاوہ اس بازار میں کوئی بزنس نہیں کرنا. آج عالمہ بزنس کرے تو کئی کچھ انہوں بزنس کر رہی سو، صحیح بزنس کرے تو بھی عالموں کے اوپر ڈاؤٹ شروع ہو رہا ہے. بزنس تو عوام کو کرنا چاہتا نہیں ہے، وہ اپنے عقل کو بزنس کی ٹیکنک سمجھتے ہیں، شریعت کے قانون کو بزنس کی ٹیکنک نہیں سمجھتے. بزنس کرنے سے پہلے پوچھو مولانا یہ بزنس ہے میں اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کیا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہ پہلے کسی عالم کی سند اور سرٹیفکیٹ لے لو تاکہ تمہارا ایک ایک لقمہ حلال کا ہو جائے. طلاق کے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، خلا کے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، جھگڑے کے مسئلے آتے ہیں، کوئی بزنس کا مسئلہ نہیں آتا. کیوں کہ ایک مسلمان ایک مولوی کے سامنے اپنے بزنس کی حقیقت کو کھولنا چاہتا نہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جوانی میں چرا 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 کو اب کیا کر لیتے ہیں کہ داڑھی جھوبا پہننے کو اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں.
وہ سمجھتے ہیں کہ میرے توبہ سے پورا میرا حرام مال حلال ہو گیا. نہیں ہوتا. توبے سے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن پرانا جو حرام ہے وہ تمہاری توبہ سے حلال نہیں ہوگا. پہلے بزنس پوچھو جا کر کہ مولانا اس طریقے سے میں بزنس کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا غلط ہے بولو مولانا میں غلطی کو نکال کر, کیونکہ آج بولے آتے کہ 40 دن حلال کھانا کو بول کو کم سے کم زندگی میں 40 دن تو حلال کھاؤں, ایک طریقہ ہو. دوسرا حلال کھانے کی کوشش کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی گھر کی دعوت کھاؤ کو جا کر کم سے کم 40 دن کے لیے تو اوائڈ کرو. خود کے گھر کا کھاؤ, خود کی کمائی کا کھاؤ, خود کی محنت کا کھاؤ. 40 دن اگر تم کو تمہارے پیسوں پر کانفیڈنس ہے تو 40 دن تمہارے پیسوں کا کھا کر دیکھو, تمہاری زندگی نہیں بدلی تو پھر آ کر مجھے پوچھنا, کیونکہ یہ میرا جملہ نہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم سے کم 40 دن تو محنت کر, حلال کھانے کی کوشش کر, دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر حکمتوں کی بارش پیدا کریں گے. من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ واجرى ینابیع الحکمہ. کسی دعوت کو نہیں جائیں گے. بولو انشاءاللہ. نہیں جی اتنا جلدی بولو نہ کو, کتنے دعوت ہمارے بک ہو گئی ہی اب تک ہے نہیں, کتنی دعوتیں بک ہو گئے ہی کہ ہمارے. حلال کھانے کے بہت فائدے ہیں, حرام کھاؤ کو. ایک دور وہ تھا کہ میدان میں اتر کر لڑنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم نا مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے تو یہ قوم ڈوب کر مر جاتی تھی. ایک دور تھا ہمارا, ہماری دعاؤں سے بیڑے پار ہوتے تھے, ہمارے آنسوؤں سے مسئلے حل ہوتے تھے. آج میدان میں اتر کر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول, انبیاء کے بعد صحابہ کا سب سے بڑا درجہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آ کر اللہ کے رسول سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا, فرمایا کہ تو صحابی ہے تیری دعا قبول ہے, تو سعد ہے تیری دعا قبول ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے حضرت سعد کو فارمولا بتایا, تو تیرے بعد آنے والا میرا امتی بھی جب تک حلال نہیں کھائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ ایک اصول بنائے, اس کے پاس مانگنا ہے. حلال جب تک نہیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کسی صورت سے قبول نہیں کرتے. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ, جب حکومت پر بیٹھا تو پتا چلا کہ فلاں پہاڑی پر کچھ اللہ والے ہیں, وہ جسے بددعا کرتے ہیں وہ بادشاہ تباہ ہو جاتا ہے. حجاج بن یوسف ڈر گیا, میرا کیا ہوگا اگر وہ لوگ بددعا کر دیے تو. حجاج بن یوسف نے کیا کیا, کچھ کھانے تیار کر کے ان اللہ والوں کو کھلا دیا. وہ اللہ والے غفلت میں آ کر کھا لیے بغیر تحقیق کیے. کہ کھانا جیسے ہی کھائے حجاج بن یوسف کہنے لگا اب تمہاری بددعا سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, کیونکہ تم نے حرام مال کھایا ہے, نہ تمہاری دعا قبول ہے نہ تمہاری بددعا قبول ہے. جب تک حلال نہیں کھاؤ گی تمہاری کوئی دعا قبول نہیں اور ہماری کوئی دعا قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا, اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. لیکن آج حلال کھانے کی فکر نہیں ہے. ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے, ہر سے آمد در گھسیٹ دیر گٹلی یا طویل. آقا نے فرمایا جس دور میں حرام عام ہو جائے گا وہ قیامت کی علامتوں میں سے تیسری علامت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول میں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونا چاہتا ہوں. حساب تو اللہ لینے پر آ گئے تو شاید کوئی بچے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 کام کر لے اللہ تعالیٰ تجھے بغیر حساب کی جنت میں داخل کریں گے. ایک حلال کھا لے, دوسرا سنت پر عمل کر لے, تیسرا کسی کو تکلیف نہ دے. یہ 3 چیزیں جس کے اندر رہیں گی اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. حلال کھانا, سنت پہ عمل کرنا, کسی کو تکلیف نہیں دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزیں ہمارے اندر بھی عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.